بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. برادران اسلام، آج اس نشست میں اللہ جل وعلا کی توفیق سے ہمارے درس کا عنوان ہے اللہ جل وعلا کا حکم عبادت. آپ احباب کو یاد ہوگا ایک درس ہم نے کیا تھا کس تعلق سے؟ اللہ جل وعلا کا حق عبادت. آج اس درس کا عنوان ہے اللہ جل وعلا کا حکم عبادت. میرے بھائیو، میرے دوستو، میں اپنی بات کو مزید آگے بڑھاؤں. میں آپ احباب کے سامنے بطور گزارش یہ بات کہنے جا رہا ہوں، رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی خوشنودی کے لیے ان باتوں کو قدر استطاعت اول سے لے کر آخر تک سنیں اور سن کر اللہ جل وعلا سے استعانت کرتے ہوئے ان باتوں کو، اس گفتگو کو آگے لوگوں تک پہنچائیں جس طرح آپ پہنچا سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خیبر کی طرف روانہ کیا تو اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ فواللہ اے علی، مجھے اللہ کی قسم، اگر تیری دعوت سے اللہ نے کسی ایک کو بھی ہدایت دے دی تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. نبی علیہ السلام بغیر قسم کے، بغیر حلف اٹھائے یہ بات ارشاد فرما دیتے تو ہمارے لیے کافی تھی، لیکن اللہ کے پیغمبر نے اس بات کی تاکید اور اہمیت اور عظمت کو کچھ اس طرح بیان کیا کہ پیارے پیغمبر نے خالق کائنات کی قسم اٹھا کر یہ بات ارشاد فرمائی، اے علی، اگر تیری دعوت سے اللہ نے کسی ایک کو بھی ہدایت دے دی تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اس وقت اس زمانے میں سرخ اونٹ جو ہے ایک بہت بڑا قیمتی سرمایہ تھا. میرے بھائیوں، تو اس بات کو سمجھ لیں کہ دعوت دین سے اگر اللہ جل وعلا کسی کو ہدایت دیتا ہے، یہ بات، یہ چیز داعی کے لیے اور جو داعی کے معاونین ہیں ان کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. تو اللہ جل وعلا کی خوشنودی کے لیے ان باتوں کو آگے پہنچائیں. جس طرح آپ پہنچا سکتے ہیں یہ آپ احباب پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیو، میرے دوستو، آج اس نشست میں ہم آپ کے سامنے رب ذوالجلال تقدس و تعالی کا حکم عبادت بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. میرے بھائیو، میرے دوستو، بحیثیت ایک مسلمان کلمہ پڑھنے کے ہم لوگ اس بات کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج کس طرح ہمارے اسلامی معاشرے میں بات کر لیتے ہیں فقط وطن عزیز پاکستان کی. اللہ تعالی ہمارے اس وطن کی حفاظت فرمائے. اس وطن کو رب ذوالجلال حاسدین کے حسد اور شریروں کے شر اور ماکرین کے مکر سے رب ذوالجلال محفوظ رکھے. میرے بھائیوں، میرے دوستو، وطن عزیز پاکستان
ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، بڑا عظیم ملک ہے یہ امت مسلمہ کے لیے۔ اللہ جل وعلا وطن عزیز پاکستان اور دیگر تمام اسلامی ممالک کی رب ذوالجلال حفاظت فرمائے، ہر شر سے رب ذوالجلال اسلامی ممالک کو اور مسلمان امت کو اللہ جل وعلا اپنے فضل و احسان سے محفوظ رکھے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، وطن عزیز پاکستان میں آپ لوگ خود اس بات کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جانتے ہیں کہ کس طرح شرک اکبر جو ہے یہ عروج پر ہے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، ہمیں اولیاء اللہ کی محبت سے، ان کے احترام و ادب سے، توقیر سے انکار نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اولیاء اللہ کی محبت کی آڑ میں، ان کے ادب و احترام کی آڑ میں شرک کا ایسا چور دروازہ امت پر کھولا کہ بہت سارے بھولے بھالے مسلمان جو دین حنیف، دین اسلام کی حقانیت سے آشنا نہیں ہیں، واقف نہیں ہیں، ان کے سامنے اسلام کی صورت کو، اسلام کی حقیقت کو، اسلامی تعلیمات کو، نبی علیہ السلام کے فرموزات کو کچھ اس شکل میں پیش کیا گیا کہ یہی اسلام ہے، یہی اسلامی تعلیمات ہے اور یہی اہل سنت والجماعت کا منہج ہے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، کوئی بھی صاحب عقل، صاحب دانش، کوئی بھی علم رکھنے والا جب وہ کتاب اللہ کو دیکھتا ہے، جب وہ سنت رسول اللہ کو دیکھتا ہے، جب وہ ہمارے اسلاف کے اسوے کو دیکھتا ہے، صحابہ کرام، تابعین اور دیگر محدثین علماء کے اسوے کو دیکھتا ہے، تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، دنگ رہ جاتا ہے۔ کیا یہ وہی اسلام ہے؟ کیا یہ وہی اسلام ہے جس اسلام کو، جس دین کو اللہ جل وعلا نے اتنے اہتمام کے ساتھ، اتنی شان کے ساتھ، اتنی عظمت کے ساتھ، اتنے مقام کے ساتھ اللہ نے اپنے پیغمبر پر اتارا؟ کیا یہ وہی دین ہے؟ یہ وہی اسلام ہے جس اسلام کو، جس دین کو تمام ملائکہ کا سردار روح الامین جبریل علیہ السلام، اللہ جل وعلا کی ان گنت رحمتیں اور سلامتی ہو جناب جبریل علیہ السلام پر، جو رب ذوالجلال تقدس و تعالی سے وحی لے کر، یہ دین لے کر ملائکہ کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں ملائکہ کا پروٹوکول ہوتا ہے۔ امام الانبیاء سید ولد آدم جناب محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی ہے، آسمان کی خبر آئی ہے، اللہ خالق کائنات جل وعلا اپنے پیغمبر پر دین اتار رہا ہے، ایک وحی اترتی ہے، اتنا پروٹوکول ہوتا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں ملائکہ ہی ملائکہ، کہ کہیں شیاطین جنات وحی کی کوئی بات نہ سن لے، پیارے پیغمبر پر وحی اترتی ہے۔ نبی علیہ السلام وہ دین اپنے صحابہ کو سکھلاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اپنے قول، اپنے فعل، اپنے کردار کے ذریعے صحابہ کو دین سکھلاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ صحابہ نے وہ دین پیارے پیغمبر سے سنا، سیکھا، سمجھا اور اس دین کو امت تک پہنچایا۔ کیا یہ وہی دین ہے جو آج کل ہمیں معاذ اللہ پاک و ہند میں نظر آ رہا ہے؟ درگاہوں کی شکل میں، مزاروں کی شکل میں مسلمان کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ
وَأَنَّ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والا، نماز پڑھنے والا، روزہ حج زکوٰۃ کی پابندی کرنے والا، صدقہ دینے والا، قربانی کرنے والا، وہ جب اولاد طلب کرنی ہے، نوکری کے لیے، بیماری سے شفا حاصل کرنی ہے، یا کوئی اور ایسا مسئلہ درپیش آ گیا، اس کی طلب کے لیے درگاہ پر جاتا ہے، مزار پر جاتا ہے، چاہے وہ کسی کا مزار ہو، چاہے وہ کسی کا مزار ہو، صاحب قبر کی طرف وہ ہجرت کر کے جاتا ہے، اور جب وہ گھر سے نکلتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، ایسی کیفیت ان کے دلوں میں اس وقت نہیں ہوتی جس وقت یہ نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قیام کرنے کے لیے۔ جب وہ درگاہ کی طرف رخ کرتے ہیں، بڑی خشیت، بڑے خوف، امید، توکل، تعظیم، محبت کے ساتھ جا کر سر پر ٹوپی، جوتے بغل میں، سیدھے جاتے ہوئے پیسے نکال کر بابے کے غلے میں ڈالتے ہیں، اور کچھ لوگ تو اسی وقت قبر پر گر جاتے ہیں، سجدے کی حالت میں، کچھ ایسے قیام کی حالت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ خانہ کعبہ کو اپنی پشت کی طرف کر لیتے ہیں، یعنی ان کا چہرہ قبر کی طرف ہوتا ہے اور پشت جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتی ہے، اور وہاں کھڑے ہو کر قبر پر وہ دعا کرتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پھر اس کے اوپر دیا جلانا، چادر چڑھانا، نظر چڑھانا یا ذبح کرنا، کچھ کرنا، کس لیے کہ ایسا کرنے سے یہ صاحب قبر، یہ ولی، یہ فلاں مجھ سے خوش ہوگا اور میری رسائی اللہ تک ہوگی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے یہ جو ہم وہاں جا کر درگاہوں پر، مزاروں پر، آستانوں پر کرتے ہیں، یہ امور شاید اسلامی تعلیمات سے ہیں، نبی علیہ السلام کے اسوے سے یہ کچھ ثابت ہے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، واللہ باللہ للہ کہ اللہ ہے، میرا چیلنج ہے تمام قبر پرستوں کو، تمام مجاوروں کو، تمام سجادہ نشینوں کو، تمام پیروں کو، تمام مقلدوں کو، پیروں کے کو، کہ جاؤ کوئی ایک دلیل لا دو کہ پیارے پیغمبر نے کسی قبر کو پختہ کرنے کا، یا اس پر عمارت بنانے کا، یا دیا جلانے کا، یا چادر چڑھانے کا، یا نظر چڑھانے کا، یا چٹیا چڑھانے کا کسی ایک شے کا حکم دیا ہو؟ کوئی ہے دلیل کسی کے پاس؟ یا پیارے پیغمبر نے کوئی ایسی بات کہی ہو، کوئی ایسی تعلیم دی ہو کہ درگاہ پر جا کر، مزار پر جا کر، کسی کے آستانے پر جا کر، کسی قبر پر جا کر وہاں دعا جلد قبول ہوتی ہے، وہاں دعا رد نہیں ہوتی؟ یا ان کے پاس یہ صلاحیت ہے، یہ قوت ہے، یہ طاقت ہے کہ یہ جو چاہے کریں، جس کو چاہے دیں، جس کو چاہے نہ دیں؟ میرے پیغمبر علیہ السلام جب فرض نماز سے فارغ ہوتے تو یہ کہتے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ تو جسے عطا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے مالک تو روک لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ میں پوچھنا چاہوں گا ان سب سے، کوئی ایک دلیل تو پیش کرو۔ اگر نہیں پیش کر سکتے تو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان درگاہوں کو، ان آستانوں کو، ان مزاروں کو زمین کے برابر کر دو، زمین کے برابر کر دو۔ اللہ کی یہ معصوم مخلوق جو دین سے بالکل آشنا نہیں ہے، جو جہالت کی شکار ہے، جو بیچارے دین کی احکامیت سے واقف نہیں ہے، ان پر رحم کرتے ہوئے
ترس کھاتے ہوئے کہ یہ حالت شرک پر نہ مر جائیں، ان درگاہوں کو، ان مزاروں کو، ان آستانوں کو بند کر دو، ان پر بلڈوزر چلا دو۔ اور یاد رکھو ان الفاظ میں کسی بھی صاحب قبر کی کوئی گستاخی نہیں، کوئی توہین نہیں۔ کیوں کہ نہ ہی اولیاء نے، نہ ہی صالحین نے، نہ ہی اتقیاء نے، نہ ہی شہداء نے، نہ ہی انبیاء نے یہ کچھ کرنے کا حکم دیا ہے۔ کوئی دلیل پیش کر سکتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے کسی کو حکم دیا ہو کہ میری ہر چند کی 11ویں تاریخ کو 11ویں دینا، نظر دینا؟ جناب حسین نے کسی کو تعلیم دی ہو کہ میرے نام کی تم سبیلیں لگانا؟ اور یا کسی اور نے یہ کچھ کہا ہو کہ مجھے داتا جیسے لقب سے پکارنا؟ یا جناب علی نے کسی سے کہا ہو کہ مجھے مشکل کشا کہنا؟ یا حجویری نے کسی سے کہا ہو کہ مجھے داتا کہنا؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی نے کسی سے کہا ہو کہ مجھے غوث اعظم کہنا؟ کسی نے کچھ کہا ہے، کچھ بتلایا ہے، کوئی تعلیم دی ہے تو پیش کرو۔ اگر نہیں پیش کر سکتے تو ان باتوں سے، ان چیزوں سے توبہ کر لو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر، آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ان درگاہوں کو، مزاروں کو زمین کے برابر کر دو۔ اللہ کے پیغمبر نے، جیسا کہ صحیح مسلم میں جناب ابی الحیاج الاسدی سے مروی ہے کہ مجھے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا، جا میں تجھے اس مشن پر بھیجتا ہوں جس مشن پر مجھے کائنات کے امام نے بھیجا تھا، کہ تجھے کوئی تصویر نظر آئے اسے مٹا ڈال، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ، جو قبر تجھے ایک بالشت بھی اوپر نظر آئے اسے زمین کے برابر کر دے، اسے زمین کے برابر کر دے۔ یہ ہے اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں، آپ لوگ خود غور کر لیں کہ آج کل شرک کس طرح عروج پر ہے ہمارے ممالک میں۔ کوئی شہر، صوبہ، دیہات، گاؤں، محلہ، قصبہ خالی نہیں جہاں قبر نہیں پوجی جا رہی، جہاں درخت نہیں پوجے جا رہے، جہاں جانور نہیں پوجے جا رہے۔ وہاں ہندو گائے کو سجدہ کرتے ہیں جیسا کہ بنی اسرائیل نے بچھڑے کو پوجا، یہاں ایک قوم گھوڑے کو پوجتی ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، اللہ جل وعلا نے اپنا حکم عبادت اپنے بندوں کو دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، اسی میں تمہارا بچاؤ ہے۔ ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے اس بات کو فرض کر دیا ہے، واجب کر دیا ہے کہ اسی ہی کی عبادت کرنی ہے۔ ارشاد فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کی عبادات میں کسی قسم کا شرک نہ کرو۔ اللہ جل وعلا نے اس خلق کو، انسانوں اور جنات کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ رب کی عبادت کے سوا، رب کی عبادت کے علاوہ ہماری تخلیق کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر ہم یہ زندگی پا کر، اس دنیا میں رہ کر، اتنے سال جی کر رب ذوالجلال کے حکم عبادت کو، رب ذوالجلال کے حق کے عبادت کو نہ سمجھ سکے اور نہ ادا کر سکے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ میرے بھائیو، میرے دوستو، رب یہ اعلان فرما رہا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ
اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ یہ میری ہی عبادت کریں خالصاً۔ ہماری تخلیق کا اور کوئی مقصد نہیں ہے الا کہ ہم اللہ جل وعلا ہی کی عبادت کریں خالصاً۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے اس خلق کو، انسانوں اور جنوں کو پیدا فرمایا ہے کس لیے؟ اپنی عبادت کے لیے، اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم میری ہی عبادت کرو۔ جیسا کہ میں نے بہت ساری آیات آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہیں، میں انشاءاللہ تعالی اللہ جل وعلا کی توفیق سے آپ کے سامنے یہ جو رب ذوالجلال تقدس و تعالی کا حکم عبادت ہے، جس میں رب حکم دیتا ہے عبادت کا، اس کا مختصر مفہوم بیان کرنے کی آج سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں، اگر ہمارے بھائیوں نے، ہمارے مسلمان بھائیوں نے اس نقطے کو سمجھ لیا، اس حکم کو سمجھ لیا، اس آغاز کو سمجھ لیا، تو سمجھ لیں کہ یہ لوگ اللہ کی توفیق سے، اس کے احسان سے، اس قبر پرستی کے شرک سے بالکل دور ہو جائیں گے اور پاک ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ برادران اسلام، اس بات کو بخوبی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ جل وعلا نے یہ جو حکم عبادت اپنے بندوں کو دیا ہے، رب ذوالجلال تقدس و تعالی کا حکم عبادت 4 چیزوں کو مشتمل ہے۔ پھر سے سن لیجئے، اللہ جل وعلا کا حکم عبادت 4 چیزوں کو مشتمل ہے۔ یہ 4 چیزیں عبادت میں لازم و ملزوم ہے۔ ان 4 میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی ساقط ہوئی، وہ انسان کما حقہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی عبادت نہیں کر سکے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ جل وعلا نے اس خلق کو پیدا کیا ہے اور پیدا فرما کر اپنی عبادت کا حکم دیا ہے کہ رب کی عبادت کرو۔ یاد رکھیں، جب ایک انسان کلمہ پڑھتا ہے، شہادتین کا اقرار و اعتراف کرتا ہے، اس کے اوپر شہادتین کے اقرار کے بعد ایک چیز فرض ہوتی ہے، وہ ہے نماز، جو اسے ہر حالت میں ادا کرنی ہے۔ کسی حالت میں بھی اسے نماز معاف نہیں ہے، مگر 4 حالتوں کے علاوہ۔ وہ بچے جو اس سن کو نہیں پہنچتے جہاں ان پر نماز فرض ہوتی ہے، اسی طرح وہ خواتین کا طبقہ جو حیض یا نفاس کی حالت میں ہو، اسی طرح وہ شخص جو مجنون ہے، پاگل ہے، ایسے انسان کو بھی نماز معاف ہے۔ ایسی کیفیت میں اس سے نماز ساقط ہو جائے گی۔ ان 4 حالتوں کے علاوہ کسی شخص کو کسی حالت میں نماز جو ہے وہ معاف نہیں ہے۔ میں نے یہاں نماز کا ذکر کیوں کیا ہے؟ وہ اس لیے کہ نماز وہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں بندے کا اور رب کا ایک تعلق قائم رہتا ہے، جو ہر انسان کو ہر دن 24 گھنٹوں میں 5 وقت ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کسی کو معاف نہیں ہے۔ اللہ جل وعلا نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کیا ہے، جس سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے۔ پہلے بندہ اللہ کی حمد و ثنا، اللہ جل وعلا کی تعریف، عظمت بیان کرتا ہے، پھر بندہ اپنی دعائیں مناجات اللہ کی بارگاہ میں رکھتا ہے، پیش کرتا ہے۔ بات سے میرے
اس لیے نماز جو ہے یہ خالق اور مخلوق کے درمیان نصف نصف تقسیم ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ جل وعلا کا یہ حکم کہ رب کی عبادت کرو، اس چیز کو شامل ہے کہ اللہ کی عبادت تب تک کرنی ہے جب تک روح اور جسم کا تعلق باقی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک نماز پڑھی اور 4 چھوڑ دی، 4 پڑھ لی اور 1 چھوڑ دی۔ یہ نہیں رمضان آیا تو ٹوپی پہن لی، مسجدوں میں آ گیا، رمضان ختم ہوا تو اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا۔ نہیں، رب ذوالجلال تقدس و تعالی کا حکم ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کیجئے کب تک؟ جب تک کہ آپ کو موت نہیں آ جاتی۔ یہ پہلی چیز ہے کہ عبادت میں استقامت اور دوام، یہ نہیں 1 دن کر لی 2 دن چھوڑ دی، 2 دن کر لی 3 دن چھوڑ دی، نہیں، بلکہ ہمیشگی اختیار کرنی ہے، ہمیشہ رب کی عبادت کرنی ہے۔ نماز کے علاوہ جن جن امور کے کرنے کا رب نے حکم دیا ہے ان کو بجا لانا ہے۔ اور میں یہاں عبادت کی تعریف بھی بیان کر دوں تو فائدے سے خالی نہ ہوگی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت ایک ایسا جامع نام ہے، ہر وہ قول اور فعل جو ظاہر ہو یا پوشیدہ جس سے اللہ خوش ہوتا ہے وہ عبادت ہے۔ وہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یاد رکھیں کہ ساری زندگی ہم نے رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی عبادت کرنی ہے، عبادت میں غفلت نہیں برتنی۔ جب تک روح اور جسم کا تعلق باقی ہے ہم نے اللہ جل وعلا کی عبادت کرنی ہے۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ اس تعلق سے دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ جل وعلا ہی کی عبادت کرنی ہے۔ کیسے؟ یہ نہیں کہ انسان اللہ کی بھی عبادت کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ غیروں کی بھی عبادت کر رہا ہے۔ اللہ جل وعلا کو اس طرح کی عبادت جو ہے وہ مطلوب نہیں۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا؟ اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، خبردار سارا کا سارا دین اللہ ہی کے لیے خالص ہو۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اور نہیں حکم دیا گیا انہیں مگر اسی بات کا کہ مکمل اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، یعنی اللہ کی عبادت کرو ساتھ ساتھ کسی اور کی عبادت نہ ہو۔ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، اللہ جل وعلا کے لیے بھی امور عبادت جو ہیں سر انجام دیا کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ غیروں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ اللہ جل وعلا نے سورۃ الانعام آیت نمبر 136 میں ان کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، ارشاد فرمایا کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ هَذَا لِلَّهِ بِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، کہ ہم نے جو ان کو کھیتی اور مویشی عطا کیے ہیں اس میں سے یہ حصہ مقرر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کھیتی، یہ جانور، یہ مویشی جو ہیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں، اور یہ کچھ جو ہے ہمارے شرکاء کے لیے ہے۔ اللہ جل وعلا کو یہ تقسیم پسند نہیں، یہ تقسیم جو ہے وہ قبول نہیں۔ اللہ جل وعلا نے حکم دیا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے، یہ نہیں کہ اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کی جا رہی ہے۔ اسی بات کا اقرار و اعتراف ہر نمازی ہر نماز میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حالت قیام میں کرتا ہے۔ کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں، تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں۔ تو رب ذوالجلال تقدس و تعالی کو
جو عبادت مطلوب ہے وہ یہ کہ عبادت خالص اللہ ہی کی ہو، یہ نہیں کہ اللہ کی بھی عبادت ہو رہی ہے ساتھ ساتھ غیروں کی بھی عبادت ہو رہی ہے۔ اور یہی کچھ آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ دراصل لوگ اس نقطے کو سمجھ نہیں پا رہے۔ لوگ اخلاص کا مقصد یہ معنی سمجھتے ہیں کہ عبادت میں ریاکاری نہ ہو۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، اخلاص کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ عبادت خالص اللہ ہی کی ہو، اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کی عبادت نہ ہو۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، عقیقہ، اسی طرح طواف، یہ امور جو ہیں امور عبادت اللہ جل وعلا کے لیے بجا لاتے ہیں، جنہیں عمومی طور پر عبادت کہا جاتا ہے۔ لیکن کچھ ایسی امور بھی ہیں جنہیں لوگ نہیں جانتے کہ یہ امور بھی امور عبادت ہیں۔ مثلا نظر دینا۔ اب نظر جو ہے یہ عبادت ہے اور بڑی عظیم الشان عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی تعریف کی ہے، یوفون بالنذر، وہ اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں۔ اب کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ جل وعلا کسی ایسے عمل پر تعریف فرمائے جو غیروں کے لیے کیا جا رہا ہو؟ اللہ جل وعلا نے ان کی تعریف کی ہے جو رب کے لیے نظر مانتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اللہ جل وعلا کی خوشنودی کے لیے۔ تو پتہ کیا چلا؟ نظر عبادت ہے اور عبادت حق ایک اللہ کا ہے۔ اب اگر ایک انسان کوئی جانور ذبح کرتا ہے بطور نظر کے، لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہے، انہیں کھلا دیتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اس کی یہ نظر حق ہے، اللہ کی عبادت کا اس نے حق ادا کیا۔ مگر ساتھ ساتھ اس نے کیا کیا کہ ایک بکرا ذبح کیا یا مرغا ذبح کیا، اسے پکوا کر یا اس کا گوشت جو ہے بطور نظر کے 11ویں والے کے لیے بھی دے دیا، یعنی 11ویں کی جو نظر مانتے ہیں، دیتے ہیں، پوری کرتے ہیں، اس نظریے سے بھی اسے ادا کر دیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ کی عبادت جو کہ نظر عبادت ہے اس میں شرک کا ارتکاب کر لیا۔ اسی طرح کوئی چادر چڑھانے کی نظر مانتا ہے، کوئی دیا جلانے کی نظر مانتا ہے، کوئی بچے کے سر پر چٹیا رکھنے کی نظر مانتا ہے، کوئی پیدل درگاہ تک چل کر جانے کی نظر مانتا ہے، کوئی حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی سبیل لگاتا ہے یا لگانے کی نظر مانتا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ غیر اللہ کی نظریں ہیں اور یہ عبادت ہے۔ اسی طرح کوئی کہتا ہے کہ میں یہ بکرا فلاں درگاہ پر ذبح کروں گا، وہاں میں نے یہ ذبح کرنے کی نظر مانی ہے، اس صاحب قبر کی خوشنودی کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس انسان نے اس عبادت میں یعنی نظر میں غیر اللہ کو شریک کر ڈالا۔ اس نے اللہ کی عبادت کو خالص نہیں رکھا، اللہ کے لیے بھی نظر دی۔ میں نے کیا بتلایا کہ جانور ذبح کیا ہے، ذبح کر کے اسے پکوا کر یا اس کا گوشت بطور نظر کے یعنی اللہ کے لیے تقسیم کر دیا، یہ اللہ کے لیے ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ 11ویں بھی دے رہا ہے۔ درگاہ پر جا کر جانور ذبح کر رہا ہے، وہاں ذبح کرنے کی اس نے نظر مانی ہوئی ہے، تو اس نے اللہ کی عبادت میں شرک کر ڈالا۔ یہی شرک تو کفار قریش کا تھا، جیسا کہ رب نے ان کی بابت ارشاد فرمایا کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا، کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے۔ بات سے میرے اس نقطے کو سمجھ لیجئے۔ اسی طرح دعا عبادت ہے اور بڑی عظیم عبادت ہے۔ اللہ جل وعلا کا حکم ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں قبول کروں گا۔ یاد رکھیں جہاں رب ذوالجلال تقدس و تعالی کسی عبادت کا حکم دیتا ہے، کسی عبادت کی ترغیب دیتا ہے جل وعلا، وہاں رب کا یہ مقصود ہوتا ہے کہ یہ عبادت خالص میرے لیے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت قرار دیا ہے، دعا کو
عبادت قرار دیا ہے، دعا عبادت ہے، قرآن اس پر گواہ ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ دعا عبادت ہے اور بڑی عظیم الشان عبادت ہے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے ایسے لوگوں کو مشرک قرار دیا ہے جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں۔ رب نے چیلنج دیا ہے کہ تم ان کو پکارتے رہو، ان سے مانگتے رہو، ان کو آوازیں دیتے رہو، یہ تمہاری پکار کو، تمہاری آوازوں کو، تمہاری حاجات کو قیامت تک نہیں سن سکتے، یہ تو اس چیز سے ہے ہی غافل۔ ارشاد فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس سے بڑھ کر گمراہ جاہل کون ہو سکتا ہے جو حی لا یموت کو چھوڑ کر ایسوں کو پکار رہا ہے جو اس کی پکار کا جواب قیامت تک نہیں دے سکتے، یہ تو ان کی پکاروں سے ہے ہی غافل۔ اسی لیے تو کل محشر کے میدان میں اٹھائیے صحیح مسلم پڑھ لیجئے، پیارے پیغمبر فرماتی ہیں میں حوض کوثر پر ہوں گا، میرے امتی آئیں گے، میں ان کو پانی پلاؤں گا، ایک گروہ نمودار ہوگا جن کے وضو کے نشانات چمک رہے ہوں گے، میں ان کو پہچانوں گا، وہ مجھے پہچانیں گے۔ اچانک انہیں روک دیا جائے گا اور مجھ سے کہا جائے گا انک لا تدری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی نئی ایجادات کر ڈالی۔ یہاں نبی علیہ السلام کا یہ فرمان قابل غور ہے کہ مجھ سے کیا کہا جائے گا، انک لا تدری، آپ نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے۔ اب میں کہنا چاہوں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غائبانہ مدد کے لیے پکارتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں، یہ لوگ اپنے پیر کی یا مولوی کی بات مان کر چلیں گے یا نبی علیہ السلام کے اس فرمان کو سامنے رکھ کر اپنی عقیدے کی اصلاح کریں گے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ قیامت تک ان کی پکار کو نہیں سن سکتے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ جس روز انہیں اکٹھا کیا جائے گا، محشر کے میدان میں سب آئیں گے، ملائکہ آئیں گے، جنات آئیں گے، انبیاء آئیں گے، علماء آئیں گے، شہداء آئیں گے، رب ذوالجلال سب سے پوچھے گا، سب سے سوال کرے گا۔ عیسیٰ ابن مریم سے سوال ہوگا، علماء سے سوال ہوگا، شہداء سے سوال ہوگا، کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ تمہیں ما سوا اللہ کے پکارنا، مقامی الوہیت پر فائز کرنا؟ سب سے محشر کے میدان میں سوال ہوگا، کیونکہ رب کہتا ہے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، یہ سارے ان کے دشمن بن جائیں گے۔ یہاں اکٹھا کرنے سے، جمع کرنے سے اور دشمنی کرنے سے بت تو نکل گئے، پتھر درخت نکل گئے، پاسے میں مراد کیا ہے؟ مراد کیا ہے؟ مراد انبیاء ہیں، مراد ملائکہ ہیں، مراد جنات ہیں، مراد شہداء ہیں، اتقیاء ہیں، صلحاء ہیں، اولیاء اللہ ہیں۔ یہ سب قیامت کے دن ان کی عبادات کا انکار کر دیں گے۔ میں نے بتلایا کہ دعا عبادت ہے، قرآن کہتا ہے دعا عبادت ہے، حدیث کہتی ہے دعا عبادت ہے اور بڑی عظیم الشان عبادت ہے۔ اب اگر ایک انسان اللہ کو پکارتا ہے، یا اللہ یا اللہ میری پکار سن لے، مجھ پر رحم فرما، مجھے یہ حاجت عطا کر دے، مجھے شفا دے دے، مجھے رزق عطا کر، میرے گناہ بخش دے، مجھے اولاد عطا کر۔ اب اللہ کو وہ پکار رہا ہے،
لیکن ساتھ ساتھ وہ جب درگاہ کا گیڑا مارتا ہے، وہاں کا چکر لگاتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ بابا تیرے در پر آیا ہوں، خالی نہیں جاؤں گا، بابا مجھے خالی نہ لٹانا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میں نے ان کانوں سے میرے بھائیوں سنا ہے کہ لوگ قبر پر جا کر، درگاہ پر جا کر اس صاحب قبر کو پکار رہے ہیں، اس سے مانگ رہے ہیں، اس کے سامنے ذلت، عاجزی، انکساری اختیار کیے ہوئے رو رہے ہیں، گڑ گئے ہیں۔ ایسی کیفیت ان کی رب کے سامنے نہیں ہوتی، اس سے مانگ رہے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کو پکارا، لیکن ساتھ ساتھ غیروں کو بھی پکار رہے ہیں۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں یا علی مدد۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا چکے ہیں، اپنی قبر میں مدفون ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو کہ درجات کو بلند فرمائے۔ اب کوئی شخص انہیں غائبانہ مدد کے لیے پکارا ہے کہ میری مدد کیجئے، مجھ پر رحم کیجئے، میری مشکل آسان کیجئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دعا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی تو شرک ہے۔ یہی شرک کفار قریش کے دامن میں تھا۔ وہ لوگ اللہ کو بھی پکارتے تھے لیکن غیروں کو بھی پکارتے تھے۔ اس بات کی دلیل قرآن میں موجود ہے۔ رب ذوالجلال نے ان کی بابت ارشاد فرمایا فَإِذَا رَاكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جب یہ کشتیوں میں سواری کرتے ہیں وہاں یہ خالص اللہ کو پکارتے ہیں، سب کو بھول جاتے ہیں، سب کو بھول جاتے ہیں۔ آج کل دیکھ لیجئے یہ کرونا وائرس جو پھیلا ہوا ہے، ہر بندہ یہ دعا پڑھے، یہ دعا پڑھیں، یہ دعا پڑھیں، اس کو پڑھیں، یہ وظیفہ کریں۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا فلاں بابے کا تعویذ لٹکا لو، فلاں درگاہ پر چلے جاؤ، فلاں قبر پر نظر مان لو، فلاں قبر والے کے پاس جا کر پناہ پکڑ لو۔ آج سب بھولے ہوئے ہیں۔ یہی حالت کفار قریش کی تھی۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا درگاہوں والوں کے تعلق سے، یہ قبر کے پجاریوں کی بات کر رہا ہوں۔ آج ہر کوئی یہ دعا پڑھو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا، بے شک فرمایا، حق ہے، سچ ہے، ہم تو شروع سے اس پر عمل کر رہے ہیں۔ لیکن آج انہوں نے دیکھ لیا نا، یہ کرونا وائرس کے سامنے بابے کچھ نہیں کرنے والے، یہ تعویذ گھنٹے نہیں چلنے والے۔ یہاں خالص سچا اور سچا دین کام آنے والا ہے۔ باسی میرے مشرکین مکہ بھی یہ کرتے تھے، جب کہیں پھنس جاتے تھے نا، کوئی تکلیف آ جاتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ رب فرماتے جب یہ کشتیوں میں سواری کرتے ہیں، جب یہ پھنس جاتے ہیں، یہاں یہ خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ جب ہم انہیں نجات دے کر خشکی پر لے آتی ہیں، یہ ظالم اتنے نہ شکرے ہیں، پھر شرک شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ آسانی میں غیروں کو بھی پکارتے تھے، مشکل میں اللہ کو پکارتے تھے۔ تو کیا پتہ چلا؟ وہ لوگ بھی دعا میں شرک کے مرتکب تھے۔ کیا تھے؟ شرک کے مرتکب تھے۔ جس طرح کہ آج کل ہمارے اس معاشرے میں یہ لوگ شرک کے مرتکب ہیں۔ تو میں نے ایک مثال دی ہے کہ کس طرح یہ لوگ عبادت اللہ کے لیے بھی کرتے ہیں، غیر اللہ کے لیے بھی کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے عبادت کو اللہ کے لیے خالص نہیں رکھا بلکہ ساتھ میں شرک کا ارتکاب کیا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، نماز عبادت ہے، بڑی عظیم و شان عبادت ہے، اور نماز میں بالخصوص قیام، رکوع، سجدہ، تشہد، تسبیحات، عاجزی، انکساری، تذلل، یہ تو عبادت کی شان ہے، جان ہے۔ اب یہ چیزیں کوئی اللہ جل وعلا کو چھوڑ کر کسی غیر کے لیے کرے، مثلا ایک بندہ کسی درگاہ پر گیا، وہاں جا کر اس نے قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، وہاں جو ہے قبر کو چوما، قبر کے سامنے عاجزی، انکساری، تذلل اختیار کیا۔ اب مجھے یہ بتلائیں کیا اس نے نماز جو عظیم الشان عبادت ہے اسی اللہ کے لیے خالص رکھا؟ نہیں، یعنی اللہ کے لیے بھی مسجد میں آ کے سجدہ کیا، قیام کیا، رکوع کیا، اللہ کے سامنے عاجزی، انکساری، تذلل اختیار کیا۔ یہی کچھ اس نے جا کر درگاہ پر بھی کر دیا۔ درگاہ پر جا کر یہ
قبر کے سامنے گر پڑا، قبر کے سامنے ہاتھ باندھ کر حالت قیام میں کھڑا ہو گیا اس طرح، یہ کیا ہے؟ یہ تو شرک ہے، یہ تو شرک ہے اللہ کی عبادت میں، اسی کو تو شرک کہتے ہیں اللہ جل وعلا کی عبادت میں۔ یہی شرک ان ظالموں کا تھا۔ اور میں یہاں بتلاتا چلوں، یہ جو ہمارے بھائی دوست احباب رشتہ دار درگاہوں پر، مزاروں پر، آستانوں پر یہ سب کچھ جا کر کرتے ہیں، اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد ہوتا ہے، کیا نظریہ ہوتا ہے، کیا سوچ ہوتی ہے، کیا عقیدہ ہوتا ہے کہ ایسا کرنے سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا، ہماری دعا التجا حاجت جو ہے وہ جلد ہمیں عطا ہو جائے گی، وہ جلد ہمیں عطا ہو جائے گی۔ اور یہ جو اولیاء اللہ ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہمارا وسیلہ ہیں، ہماری سیڑھی ہیں، ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں۔ اللہ کی قسم قرآن اٹھا لیجئے، کسی کا ترجمہ اٹھا کر پڑھ لیں، یہی عقیدہ کفار قریش کا تھا، یہی عقیدہ ابو جہل ابو لہب کا تھا۔ رب ذوالجلال نے سورہ یونس آیت نمبر 18 میں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ کیا کہتے ہیں، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہستیاں اللہ کے ہماری کیا ہیں؟ سفارشی ہیں۔ اور سورہ زمر آیت نمبر 3 میں ان کی بابت ارشاد فرمایا کہ یہ کیا کہتے ہیں، مَا نَعْبُدُهُمْ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، مگر ہم ان کے ذریعے فقط اللہ کا قرب چاہتے ہیں، ان کے ذریعے، ان بزرگوں کے ذریعے، لات اور منات اور عزا کے ذریعے، حبل کے ذریعے ہم کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کا قرب چاہتے ہیں۔ یہ کن کا قول ہے؟ مشرکین سابقین کا، اولین کا، کیا کہ یہ ہستیاں اللہ کے ہماری کیا ہیں؟ سفارشی ہیں۔ اور آج کے جو قبروں کے پجاری یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، نا 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 نا، عبادت نہیں کرتے، سب کچھ کر رہے ہیں لیکن مانیں گے نہیں۔ ادھر کیا پیش کرتے ہیں؟ ہم ان کے ذریعے اللہ کا قرب چاہتے ہیں، یہ ان کی علت ہے، ان کے ذریعے اللہ کا قرب چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان سیڑھی ہیں، واسطہ ہیں، سفارشی ہیں، وسیلہ ہیں۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، اس بات کو اچھی طرح بخوبی سمجھ لیں کہ یہ وہی شرک ہے جو شرک ان کے دامن میں تھا۔ فرق کیا ہے؟ فرق فقط ناموں کا فرق ہے۔ انہوں نے لات اور منات اور عزا اور حبل کو پوجا، انہوں نے علی اور جیلانی اور کیا کہتے ہیں حجویری کو پوجا۔ ناموں کا فرق ہے، نظریہ، سوچ، عقیدہ، فکر بالکل ایک جیسی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، فقط ناموں کا فرق ہے۔ شرک میں فقط ناموں کا فرق ہے، ورنہ ساری کیفیت، ساری حرکات، ساری سچویشن بالکل ایک جیسی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ جل وعلا کو وہ عبادت مطلوب ہے کہ جو عبادت خالص اللہ ہی کی ہو، اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کی عبادت نہ ہو۔ یہ دو چیزیں ہو گئی، ایک تو یہ کہ ساری زندگی جب تک روح اور جسم کا تعلق باقی ہے رب کی عبادت کرنی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ اب تیسری چیز کیا ہے؟ کہ اللہ ہی کے لیے کرنی ہے۔ ایک تو یہ نا کہ اللہ ہی کی کرنی ہے، یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ میں نے آپ کو مثال دے کر سمجھایا نا کہ ایک بندہ اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے اور غیر اللہ کے لیے بھی سجدہ کرتا ہے، اس انسان نے اللہ کی خالص عبادت نہیں کی۔ عبادت میں حکم کیا ہے؟ کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کی بھی عبادت نہیں کرنی۔ تیسری چیز جو میں نے بتلائی وہ کیا؟ کہ اللہ ہی کے لیے کرنی ہے، یعنی عبادت میں ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، شہرت مطلوب نہ ہو۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کا ارشاد ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تم میں سے جو رب ذوالجلال کی ملاقات کی تمنا رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اللہ کی عبادات میں کسی قسم کا شرک نہ کرے۔ اکثر علماء کا یہ قول ہے کہ
کہ یہاں شرک سے مراد کیا ہے؟ ریاکاری۔ اور نبی علیہ السلام نے اس ریاکاری کو فتنہ دجال سے بھی زیادہ خطرناک قرار دیا ہے۔ اور آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جن 3 لوگوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا وہ ریاکاری ہی کی وجہ سے ڈالا جائے گا، وہ ریاکاری ہی کی وجہ سے ڈالا جائے گا۔ ایک عالم ہوگا، ایک شہید ہوگا اور ایک غنی ہوگا صدقہ کرنے والا، مگر ان تینوں کے یہ اعمال، قاری قرآن کا قرآن پڑھنا، اسی طرح مجاہد کا کرنا، لڑنا، شہید ہونا، اسی طرح صدقہ کرنے والے کا صدقہ کرنا، یہ امور عبادت خالص اللہ کے لیے نہیں ہوں گے۔ دل میں کیا ہوگا؟ ریاکاری، شہرت، دکھلاوا۔ اس وجہ سے انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ اللہ جل وعلا ہر شرک سے غنی ہے، تمام شرکاء سے غنی ہے جل وعلا۔ جو رب کی عبادت میں کسی قسم کے شرک کو داخل کرتا ہے، اللہ جل وعلا اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہو گئیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ ساری زندگی رب کی عبادت کرنی ہے، یہ اللہ جل وعلا کا حکم عبادت، جس میں یہ پہلی چیز داخل ہے کیا کہ ساری زندگی رب کی عبادت کرنی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ ہی کے لیے کرنی ہے، ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، شہرت مطلوب نہ ہو۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز بڑی اساسی اور بنیادی، وہ کیا کہ عبادت اللہ کے رسول علیہ السلام کے اسوے، آپ کے طریقے، آپ کی تعلیمات کے مطابق کرنی ہے۔ کوئی عبادت، یاد رکھیں، کوئی عبادت رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا ہی نہیں سکتی جب تک وہ عبادت امام الانبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق نہ ہوئی۔ اللہ جل وعلا کل محشر کے میدان میں، میزان الہی میں، ایسا کوئی عمل، ایسی کوئی عبادت تولے گا ہی نہیں جو عبادت اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق نہ ہوئی۔ کیونکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ کوئی ایسا عمل کرے جس میں ہمارا حکم نہیں ہے، یعنی ہماری تعلیم نہیں ہے، اس کا وہ عمل، اس کی وہ عبادت مردود ہے، اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت وہ پا ہی نہیں سکتے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیجئے۔ اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے میرے رسول کا اسوہ بہترین نمونہ ہے۔ اللہ جل وعلا نے قرآن میں حکم دیا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ الہی کیسے کریں؟ الہی تیری عبادت کیسے کریں؟ رب ذوالجلال دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام، آپ اعلان کر دیجئے، اے لوگو، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری محمد کی اتباع کرو۔ یعنی اگر تم اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کی ولایت چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، اللہ کی مغفرت چاہتے ہو، رب کی رحمت کے طلبگار ہو، تو میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اللہ جل وعلا تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، اور گناہوں کی بخشش کے ساتھ ساتھ
تم رب کائنات کے محبوب بن جاؤ گے، تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، رب نے عبادت کا حکم دیا ہے، عبادت کرو، اور یہ بھی حکم دے دیا ہے کہ تم نے میری عبادت کیسے کرنی ہے؟ میرے اس رسول کے اسوے کے مطابق، تعلیمات کے مطابق، میرے پیغمبر کی اتباع میں میری عبادت کرنی ہے۔ بات میرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحابہ نے پیارے پیغمبر کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور آپ کی نماز کی کیفیت کو امت کے سامنے کما حقہ، امانت، دیانت، صداقت کے ساتھ بیان کر دیا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ میں نے یہ مثال دی ہے آپ احباب کو سمجھانے کے لیے کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے عبادت کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ تم نے میری عبادت کس طرح کرنی ہے میرے رسول کی اتباع میں۔ اور پیارے پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو شہادتین کے اقرار کے بعد سب سے عظیم الشان عبادت ہے وہ کیا؟ نماز۔ کیا ارشاد فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو کہ جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی طرح دیگر عبادات کو آپ لے لیجئے، نبی علیہ السلام کا اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے حتیٰ کہ میں کیوں نہ کہوں کہ میرا سب کچھ میرے نبی کے لیے قربان ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کیا شان ہمارے پیغمبر کی، کیا مقام، کیا محبت امت کے لیے، کیا شفقت امت کے لیے۔ حتیٰ کہ استنجا کرنا بھی سکھلا دیا، سیدھے ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا، الٹے ہاتھ سے کرنا ہے۔ طاق عدد پتھر استعمال کرنے ہیں، 1 3 5 7 اس طرح۔ لیٹرین کے اندر جاتے ہوئے کیا کہنا ہے، نکلتے ہوئے کیا کہنا ہے، ہر چیز سکھلا دی، ہر چیز بتلا دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، اور قیامت کے دن دیں گے انشاءاللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کہ ہمارے پیارے پیغمبر نے علیہ السلام رسالت کا حق ادا کیا، رب ذوالجلال کے پیغام کی ایک ایک بات اللہ کے بندوں تک پہنچا دی۔ جس نبی نے ہمیں استنجا کرنا تک سکھلا دیا، اور کیا باقی رہ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ 4 چیزیں سمجھ لیجئے رب ذوالجلال کے حکم عبادت میں داخل ہیں۔ ایک تو یہ کہ عبادت کرنی ہے، چھوڑنی نہیں، چوری نہیں کرنی، کر لی چھوڑ دی، کر لی نہیں، متواتر کرنی ہے۔ دوسری چیز اللہ ہی کی کرنی ہے۔ تیسری چیز اللہ ہی کے لیے کرنی ہے، ریاکاری نہ ہو۔ اور چوتھی چیز نبی علیہ السلام کے اسوے کے، تعلیمات کے، سنت کے مطابق ہو۔ یاد رکھیں کہ جب انسان نبی علیہ السلام کی اتباع میں اللہ جل وعلا کی عبادت کرتا ہے، ایسا انسان بدعات، خرافات، ان چیزوں سے بالکل دور ہو جاتا ہے اور پاک ہو جاتا ہے۔ بات سے میرے وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔